آج تو بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس پر کافی ہمارے جو ہے بزرگوں کی اور علماء دین کی اور مفسرین کی اور انٹلیکچوئل مائنڈس کی ڈیفینیشنز بھی موجود ہیں، ڈائمینشنز بھی موجود ہیں۔ یہ ڈائمینشنز اس لیے بھی ہمیں ملتی ہیں، اس لیے ملتی ہے کیونکہ قرآن میں فوکسڈ ہو کے موضوع بنا کر اس پر زیادہ جو ہے معلومات ہمیں نہیں ملتی۔ اب جبکہ حدیث میں اتنی تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ اس سے بھی مسلمانوں کو اور باقی لوگوں کو بہت کلی ملی۔ کچھ ڈائمینشنز ہم یہاں پر آج ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ جو کہ آج تک ہمیں بتائی گئیں اور آج تک ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کا فائدہ، امپلیمنٹیشن، اس کا دور حاضر میں کیا پازیٹیو امپیکٹ ہے، ان سے سب محروم ہیں۔ کیونکہ ہم نے ان کو دوسری طریقے سے سمجھنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو کہانیوں کے طور پہ سمجھنا شروع کر دیا، ہم نے ہر چیز کو مثال کے انداز میں جو ہے نا سمجھنا شروع کر دیا، اور اسی لیے ہم پریکٹیکل لائف سے دور ہو گئے۔ کیونکہ جس طرح سے ان کو بتایا گیا، ان واقعات کا ہم پر راز کھولا گیا، ہمیں وہ خیالی باتیں ہی لگتی تھی، پرانے دوروں کی لگتی تھی، اور اس کو ہم اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے۔ جیسے سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ کہف میں واقعات ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ سورہ کہف جمعہ کے دن جو ہے وہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور اس کے جو فوائد ہیں ان میں سے جو میجر فائدہ یہ ہے کہ یہ فتنہ دجال سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے آغاز میں اگر دیکھیں تو اللہ کی تعریف سے جو ہے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پہلی ایک تنبیہ بات کی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے، جو کہ منکرین کے لیے کہ اچھا اس میں یہ دو چیزیں بھی ہیں کہ قرآن حاضر ہے اور سب پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، امت میں تو سب آتے ہیں، لیکن جو ہم مسلمان کے حیثیت سے پڑھتے ہیں تو ہم بڑے ایک جو ہے لمیٹیڈ وایا میں یہ چیز پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اون کرتے ہیں اور ہماری جائیداد ہے۔ در حقیقت تو یہ تمام امت کے لیے، تمام عالمین کے لیے ہے، یہ اسپیسیفکلی ایک گروہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ ہم سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، یہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم کے بعد جو پہلا سوال منکرین کے لیے ہے وہی مسلمانوں کے لیے توجہ بھی ہے۔ توجہ اس طرح کہ جس کا نام نہیں لیا گیا، اور حدیث پاک میں اس کو تفصیلی طور پر مسلمانوں کے لیے بیان کر دیا گیا، ایک ایک اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا۔ قرآن میں مسلمانوں کے لیے اس کی طرف اشارہ، اور ان کے لیے سوال ایک فیکٹ کی طور پہ جو کہ ان کے ذہنوں میں موجود ہے، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں اور اینڈ تک کرتے رہیں گے، دجال کا۔ ان کے لیے پہلا جو ہے وہ سوال، اور جیسے اوپن چیلنج کوئی کسی کو کرتا ہے نا کہ آپ کے فیکٹس بھی مجھے پتہ ہیں، اب آپ اس پر بات کریں۔ بیسیکلی جو اس سورہ مبارکہ کا نزول ہے وہ یہودیوں کے سوال پہ ہی اٹھا تھا، اور اسی حوالے سے جو کہف والا واقعہ ہے، انہوں نے ایک واقعہ پوچھا، لیکن انہی سوالات کی بدولت مسلمانوں کے لیے جو اشارہ، جو اللہ پاک نے گواہی، جو اللہ پاک نے اپنی ایک ذات کا مظہر جو ہے وہ واقعات کی شکل میں بیان فرمایا، باغوں والا واقعہ جہاں پہ عقل جو ہے فیل ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ جہاں پہ منطق جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے اپنی ذات مبارکہ الحکیم کی جو پناہ ہے اس کی ایک نسبت عطا فرمائی ہے، غار پناہ کی، مضبوط ترین، جہاں پہ کوئی خوف نہیں۔ اینڈ دا سیم ہیپنڈ ود ابراہیم اینڈ عزیر علیہ السلام، کیونکہ آپ کا ایمان اگر چٹان کی مانند ہوگا تبھی آپ دجال کے فریب کو ڈینائی کر سکیں گے، ورنہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو میریکلز اس کے پاس ہوں گے وہ ان کو اگنور کرنا، اوائڈ کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اسے اگر ہم یہ بھی معنی خاص کر لیں کہ انسان جو ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دے ان تمام واقعات اور معاملات پر جہاں پہ عقل جو ہے اس کو کوئی اور دلائل دیتی ہے، اور وہیں پر سرنڈر کر دے اور ایسی پناہ میں آ جائے جو کہ محفوظ ترین ہے، وہ اللہ کی الحکیم کی پناہ ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سارے حکمت سے جڑے ہوئے ہیں۔ دو باغوں والا واقعہ بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی، اس کے علاوہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بھی، ان میں سے اگر آپ سائنٹیفک نوٹس کو ڈھونڈتے ہیں، اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن در حقیقت جو اصحاب کہف والا واقعہ بیان اس میں ہوا ہے وہ کیوں اتنا حکیمانہ ہے؟ اگر آپ اس میں سے سائنٹیفک باتیں، سائنٹیفک چیزوں کو ڈھونڈیں گے، دیٹ از گڈ، وہ ایک اچھی چیز ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن ابھی جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے، کیا اس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ امت کے حال پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ کیا جو ہے وہ ضروری چیزیں ایسی اقدام ہو رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے، یا اس کو سائنسی جو ہے نا فکشن میں لے کے جانے سے؟ اگر نہیں تو اس کے گراؤنڈ ریالٹیز کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، جس سے گراؤنڈ جو فیکٹس ہیں وہ اوائڈ نہ ہوں۔ اگر ہم جو ہے وہ آسمانوں میں رستے ڈھونڈیں گے ابھی، تو جو زمین پہ جو لوگ روڈوں پہ بکھرے ہوئے ہیں ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جو موسٹ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ اس پورے سورہ میں جو ہے دجال کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ ہی کوئی اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔
لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی تلقین کی گئی ہے کہ کثرت سے اس صورت کو سمجھنا پڑھنا چاہیے اگر ہمیں فتنہ دجال سے بچنا ہے تو اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک سمپل سی ہے کہ اس میں واقعات جو آپ کو بیان کیے گئے ہیں حکیمانہ سارے جو ہیں وہ واقعات ہیں. ہر واقعہ جو ہے وہ اللہ کی جو ذات مبارکہ الحکیم ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دجال جو ہے وہ فریب ہے. فریب کس طرح سے دے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی مینیپولیٹ کرے گا اللہ کی ذات مبارکہ حکیم کو. ٹھیک ہے، جب وہ اس کو مینیپولیٹ کرے گا تو وہ آپ کو جو ہے وہ فریب اور دجل سے جو ہے وہ اس کا ثبوت دے گا. اگر آپ الحکیم ذات مبارکہ جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہف جیسا، چٹان جیسا، تو ہی آپ اس کو جو ہے ڈینائی کر سکیں گے. ادروائز جو ہے وہ اتنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ مشکل کیوں ہوگا؟ کیونکہ آج اگر ہم اس کی ڈائمینشن یہ لیں گے کہ حضرت موسیٰ کی جو کھانے والی مچھلی تھی اس نے سرنگ بنا لی اور وہ کوئی ڈور اوپن ہو گیا، کوئی پورٹل اوپن ہو گیا، یا پھر حضرت ذوالقرنین نے کوئی ایسی دیوار آسمان میں بنا دی جہاں سے یاجوج ماجوج آنا ہے، اور وہ ایک پورٹل سے دوسرے پورٹل پہ جاتے تھے. اور اس طرح کا معاملہ تھا کہ سورج انہوں نے غروب ہوتے ہوئے پانی میں دیکھا. یا پھر سورہ کہف میں جو ہے وہ سورج کی جیو فزکس بدل جاتی تھی اور ڈائمینشنز جو ہے اس کی چینج ہوتی تھیں، اور وہ کھانا جو ہے وہ باسی نہیں ہوا، اندر کی جو ہے وہ ٹائم زیرو ہو گیا. اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل درست ہیں. تو کیا ان اتنی انٹلیکچوئل تھاٹس ہے یا اتنی جو ہے وہ فلکیاتی جو ہے معاملات ظاہر کرنے سے کیا گراؤنڈ ریئلٹیز بدل رہی ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے حقوق اس طرح سے بحال ہو چکے ہیں؟ کیا نمازوں کا یا باقی جو دینی فکریں ہیں ان کا وہ معاملہ ایسا سیٹل ہو گیا کہ آپس میں جو ہے وہ اخوت قائم ہو چکی ہے؟ تو اگر آج بھی مسلمان جو ہے وہ برے حال میں ہے تو آئی تھنک سو کہ ان ایسی توجیہات سے بہتر ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے بات کریں. اور ان حالات میں کیا ہم اللہ کی حکمت پر صبر کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر ہم جو ہے وہ حکمت کا پہلو اگنور کر کے ہم جو ہے وہ جو 1400-1500 سال سے کسی نے بات نہیں کی، اور اگر بات کی بھی ہے تو اس پر کسی نے کوئی فوکس ہی نہیں کیا، کسی نے موضوع نہیں بنایا، کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی. اور جدید دور میں آپ کے پاس مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی، قرآن کو جدت سے جوڑا، قرآن کو سائنٹیفکلی سمجھا. کیا ان پہ فتوے نہیں لگے؟ آپ کے پاکستان کی بات ہے، لیکن ایکچولی ان کا جو بیک اینڈ پہ ریزن یہ ہے کہ ایسے خیالات تب آپ کے ذہن میں آتے ہیں جب آپ کی جو اسٹڈی کا جو ایک سرکل ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے. لائک آپ اس میں قرآن کے علاوہ، احادیث کے علاوہ دیگر جو کتب ہیں ان کو بھی اپنی جو ہے وہ معلومات کا حصہ بناتے ہیں. اور مینلی یہ والے جو واقعات ہیں جو سائنس فکشن زیادہ ہوتے ہیں وہ بائبل سے اور پرانی جو اس طرح کی کتب ہیں ان سے اخذ کیے گئے مینلی. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم قرآن میں ہی رہتے ہوئے ان واقعات کو کچھ اس انداز سے سمجھیں، یا ایٹ لیسٹ اس ڈائمینشن سے دیکھیں کہ آج کا ہمارا دور تو بہتر ہو، آج کا ہمارا جو باطن ہے وہ تو واضح ہو. آج جو ہے ہم کوئی ایسا خیال اپنے ذہن میں بنا لیں جو کہ ہمارے مستقبل میں کام آئے گا. آج کا بنایا ہوا خیال آپ کی جنریشن میں جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے. آج جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اور اس ٹرانسفارمیشن کے لیے آج ہی یہ اسٹیپ اگر آپ لیتے ہیں، اللہ کو الحکیم جانتے ہیں، تو آپ آج کی امت میں وہ بات انڈورس کریں جو آگے جانے والی امت کے لیے نہایت ایک اہم کانسیپٹ ہوگا، جو کہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو کہ آج بھی آپ اپنے آپ سے محسوس کر سکتے ہیں اور آگے انڈورس کر سکتے ہیں. وہ الحکیم پر ایمان رکھنا ہے، وہ اس کی پناہ میں آنا ہے، اس پر مکمل طور پر انحصار کرنا ہے اور خود کو اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے. عقل کو جو ہے وہ مات دینی ہے، اور عقل کے آگے جو ہے وہ سر نہیں جھکانا. انسان میٹیریل ہے اور عقل اس کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور شیطان کا واحد ٹول وسوسہ اسی پر چلتا ہے.